خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا، عبدالوہاب آپ کے ساتھ حسب معمول۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ الانعام آیت نمبر 101 سے 112 تک تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے میں نے مطالعہ کر لیا ہے۔ اس میں امپورٹنٹ بات یہ بتایا گیا ہے کہ خود پسندیدہ مذہب نہیں اختیار کرنا چاہیے، یعنی دین کو اپنی طرف سے تحریف کرتے ہوئے اپنی پسندیدہ باتوں پہ ہی چلنا ہے، یہی غلط ہے۔ پلس یہ کہ مثال کے طور پر بزرگ کے اقوال ہیں یا گھر کے لوگ آباء و اجداد جس طریقے پہ چل رہے ہیں، جس نہج پہ چل رہے ہیں، اسی پہ ہم آپ بھی چلنا چاہیں گے، اسی کے لیے منع کیا گیا ہے۔ یعنی باتیں ہوں گی تو صرف اللہ کی، یعنی قرآن کی، یعنی قرآن نے جو فرمایا اسی پہ ہم لوگ کو عمل کرنا چاہیے۔ آئیے میں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک قرار دیا، حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراشیں۔ پاک اور برتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا مجید ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اس کو نگاہیں نہیں پاتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ دیکھیے امپورٹنٹ، اس کو نگاہیں نہیں پاتی، یعنی ہم لوگوں کی نگاہیں نہیں پاتی ہے کہ اللہ کو دیکھ لیں گے، مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ بڑا باریک ہے، وہ بڑا باخبر ہے۔ اللہ وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ چکی ہیں، پس جو بینائی سے کام لے گا وہ اپنے لیے، اور جو اندھا بنے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگراں نہیں ہوں۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ قدیم ترین زمانے میں انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ ہر چیز میں بھی کوئی امتیاز یا کوئی پرصلاحیت، بہت امپورٹنٹ ہے، پھر سے کرتا ہوں، جو ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی بھی مسلمانوں میں ہے یہ کمیاں۔ قدیم ترین زمانے سے انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ جس چیز میں بھی کوئی امتیاز یا کوئی پراسراریت دیکھتا ہے اس کو وہ خدا کا شریک سمجھ لیتا ہے، اور اسے مدد دینے اور اس کی آفتوں سے بچنے کے لیے اس کو پوجنے لگتا ہے۔
उसी ज़हन के तहत बहुत से लोगों ने फरिश्ते और कवाकिब माने सितारे, फरिश्ते और कवाकिब और जिन्नात को पूजना शुरू कर दिया। कवाकिब वही जो 3 बजे 4 बजे आप अगर बाहर निकलेंगे और चांद की तरफ देखेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे, तो छोटी छोटी कवाकिब झूमर की तरह आते रहते हैं, वही कवाकिब है। उसको लोग समझते हैं कि यही पर खुदा है, उसी से अल्लाह मांगने लगते हैं। उसी ज़हन के तहत बहुत से लोगों ने फरिश्ते और कवाकिब और जिन्नात को पूजना शुरू कर दिया, हालांकि उन चीज़ों के खुदा न होने का खुला सबूत ये है कि उनके अंदर खल्क की सिफत नहीं पाई जाती। यानी फरिश्ते, कवाकिब और जिन्नात में किसी चीज को पैदा करने की सलाहियत नहीं है, फिर भी लोग उसको खुदा का शरीक मान लेते हैं। उन्होंने न अपने आप को पैदा किया और न वह किसी दूसरी चीज को पैदा करने पर कादिर है। उनको खुद किसी दूसरे हस्ती ने तख्लीक किया है। फिर जो खालिक है वह खुदा होगा, या जो मखलूक है वह खुदा बन जाएगा। यानी एक अल्लाह ताला है और दूसरे लोग जो बनावटी खुदा हो जाते हैं, उसके बारे में है। एक दरख्त को कमाल दर्जा मौजूनियत के साथ, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, एक दरख्त को कमाल दर्जा मौजूनियत के साथ वह तमाम चीजें पहुंचती हैं जो उस दरख्त की बका के लिए जरूरी हैं। इसी तरह कायनात की तमाम चीजों का हाल है। जब ये हकीकत है कि इन चीजों को जो कुछ मिलता है किसी देने वाले के दिए से मिलता है, तो यकीनन देने वाला हर जुज व कुल से बाखबर होगा। अगर वो उनसे बाखबर न हो तो हर चीज की उसकी ऐन जरूरत के मुताबिक कारसाजी किसी तरह करे। अब जो खुदा इतनी कामिल सिफात का मालिक हो, वह आखिर किस जरूरत के लिए किसी को अपनी खुदाई में शरीक करेगा। यानी अल्लाह ताला हर चीज का मालिक है, तो कैसे किसी को अपने इसमें खुदाई में शरीक कर सकता है। इंसान खुदा को महसूस सूरत में देखना चाहता है, और जब वह उस महसूस सूरत में नजर नहीं आता तो वह दूसरी महसूस चीजों को खुदा फर्ज करके अपनी जाहिर परस्ती की तस्कीन कर लेता है, मगर यह खुदा की हस्ती का बहुत कमतर अंदाजा है। आखिर जो खुदा ऐसा अजीम हो कि इतनी बड़ी कायनात पैदा करे और इंतहाई नज्म के साथ उसको मुसलसल चलाता रहे, वह इतना मामूली कैसे हो सकता है कि एक कमजोर मखलूक उसको अपनी आंखों से देखे और अपने हाथों से छुए? ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता इंसान दिल की राह से खुदा को पाता है और यकीन की आंख से उसको देखता है। जो शख्स बसीरत की आंख से देखकर मानने पर राजी हो, वही खुदा को पाएगा। जो बसारत की आंख से देखने पर इसरार करे, वह खुदा को पाने से इसी तरह महरूम रहेगा जिस तरह वह शख्स फूल की खुशबू को जानने से महरूम रहता है, जो उसकी कीमियाई मेयारों पर परख कर जानना चाहता है। यानी फूल अगर है तो फूल में खुशबू आ रही है, उस खुशबू को इंसान कैसे ले सकता है? महसूस ही तो कर सकता है। इसी तरह खाली कायनात को चलाने वाला एक है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। आइए तिलावत। वकज़ालिक नुसर्रिफुल आयाति वलियक़ूलू दरस्ता वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून इत्तबि' मा ऊहिय इलैक मिन रब्बिक ला इलाहा इल्ला हु वअरिज़ अनिल मुशरिकीन वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा वमा अंत अलैहिम बिवकील वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम थुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। तर्जुमा देखते हैं। और इस तरह हम अपनी दलीलें मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं, और ताकि वह कहें कि तुमने पढ़ दिया, और ताकि हम अच्छी तरह खोल दें उन लोगों के लिए जो जानना चाहें। तुम बस उस चीज की पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर वही की जा रही है।
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے اعراض کرو، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تم کو ان کے اوپر نگراں نہیں بنایا ہے، اور نہ تم ان پر مختار ہو، اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے۔ ویری امپورٹنٹ چیز، کسی کو برا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر گروہ کی نظر میں اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت اللہ انہیں بتا دے گا وہ کیا بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جس کے اندر طلب کی نفسیات ہو، جو سچائی کی تلاش میں رہتا ہو۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو دولت یا اقتدار کا کوئی حصہ پا کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ پائے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اندر کوئی کمی نہیں جو کوئی شخص آ کر پوری کرے۔ حق کی دعوت جب اٹھتی ہے تو اس کو قبول کرنے والے زیادہ تر پہلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے برعکس جو دوسری قسم کے لوگ ہیں وہ اس کو کوئی قابل لحاظ چیز نہیں سمجھتے، وہ کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور نہیں کرتے، اس لیے اس کی اہمیت بھی ان پر واضح نہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں حق کی دعوت کا مقصد دو ہوتا ہے، جو سچے طالب علم ہیں ان کی طلب کا جواب فراہم کرنا، اور جو لوگ طالب نہیں ہیں ان پر حجت قائم کرنا۔ پہلی قسم کے لوگوں کے لیے دعوت کا نشانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ماننے والے بن جائیں، اور دوسری قسم کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کہہ اٹھیں کہ تم نے بتا دیا، تم نے بات ہم تک پہنچا دی۔ جو لوگ دعوت کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے انکار کو برحق ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں۔ جو لوگ دعوت کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے انکار کو برحق ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں۔ ایسے موقع پر داعی کے دل میں ایک خیال نظر آنے لگتا ہے کہ وہ دعوت کے انداز میں ایسی تبدیلی کرے جس سے وہ مدعو کے لیے قابل قبول بن جائے، مگر اس قسم کا انحراف درست نہیں۔ داعی کو ہمیشہ اسی اسلوب پر قائم رہنا چاہیے جو براہ راست خدا کی طرف سے تلقین کیا گیا ہو، کیونکہ اصل مقصد انسان کو خدا سے جوڑنا ہے، نہ کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو اپنے حلقے میں شامل کر لینا ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی غلط ہے کہ مدعو کی رویے سے مشتعل ہو کر ایسی باتیں کی جائیں کہ اس کی گمراہی جاہلانہ بدکلامی تک پہنچ جائے۔ آدمی جن خاص روایات میں پیدا ہوتا ہے اور جن افکار سے وہ مانوس ہو جاتا ہے ان کے حق میں اس کے اندر ایک طرح کی عصبیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے مطابق اس کا ایک فکری ڈھانچہ بن جاتا ہے جس کے تحت وہ سوچتا ہے۔ یہی فکری ڈھانچہ حق کو قبول کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب تک آدمی اس فکری ڈھانچہ کو نہ توڑے اس کے ذہن میں وہ دروازہ نہیں کھلتا جس کے ذریعے حق کی آواز اس کے اندر داخل ہو۔ تلاوت کرتا ہوں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کی قسم بڑے زور سے کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ اگر نشانیاں آ جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس کے اوپر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ساری چیزیں ان کے سامنے اکٹھا کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ اللہ چاہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ حق ایک شخص کے سامنے دلائل کے ساتھ آتا ہے اور وہ اس کا انکار کر دیتا ہے تو اس کی وجہ ہمیشہ ایک ہوتی ہے، بات کو اس کے صحیح رخ سے دیکھنے کے بجائے الٹے رخ سے دیکھنا۔ کوئی بات خواہ کتنی ہی مدلل ہو، آدمی اگر اس کو ماننا نہ چاہے تو وہ اس کو رد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ پا لے گا۔ مثلا داعی کے دلائل کو دلائل کی حیثیت سے دیکھنے کے بجائے وہ یہ بحث چھیڑ دے گا کہ تمہارے سوا جو دوسرے بزرگ ہیں، کیا وہ سب حق سے محروم تھے، اور اسی طرح دوسری باتیں۔ جس آدمی کے اندر اس قسم کا مزاج ہو اس کا راہ راست پر آنا انتہائی مشکل ہے۔ وہ ہر بات کو غلط رخ دے کر اس کے انکار کا ایک بہانہ تلاش کر سکتا ہے۔ نظری دلائل کو رد کرنے کے لیے اگر اس کو یہ الفاظ مل رہے تھے کہ یہ اسلاف کے مسلک کے خلاف ہے، تو حسی مشاہدہ کو رد کرنے کے لیے وہ یہ الفاظ پا لے گا کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے، اس کی حقیقت ایک فرضی طلسم کی سوا اور کچھ نہیں۔ جو مزاج نظری دلائل کو ماننے سے رکاوٹ بنا تھا، وہی مزاج حسی دلائل کو ماننے میں بھی رکاوٹ بن جائے۔ آدمی اب بھی اسی طرح محروم رہے گا جیسے وہ پہلے محروم تھا۔ اس قسم کے لوگ اپنی نفسیات کے اعتبار سے سرکش واقع ہوتے ہیں اور ہر حال میں اپنے کو اونچا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک داعی جب ان کے سامنے حق کا پیغام لے کر آتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماحول میں اجنبی ہوتا ہے، وہ وقت کی عظمتوں سے خالی ہوتا ہے، اس کے ساتھ اپنے کو منسوب کرنا اپنی حیثیت کو نیچے گرانے کا ہم معنی ہوتا ہے۔ اس کے لیے برتری کی نفسیات رکھنے والے لوگ اس کو قبول نہیں کر پاتے، وہ طرح طرح کے توجیحات پیش کر کے اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دانائی یہ ہے کہ آدمی خدا کے نقشے کو مانے اور اس کے مطابق اپنے ذہن کو چلانے کے لیے تیار ہو۔ اس کے برعکس نادانی یہ ہے کہ آدمی خدا کے نقشے کے بجائے خود ساختہ معیار قائم کرے اور کہے کہ جو چیز مجھ کو اس معیار پر ملے گی میں اس کو مانوں گا، اور جو چیز اس معیار پر نہیں ملے گی اس کو نہیں مانوں گا۔ ایسے آدمی کے لیے اس دنیا میں صرف بھٹکنا ہے، خدا کی اس دنیا میں بھٹکنا ہے۔ خدا کی اس دنیا میں آدمی خدا کے مقرر کیے ہوئے طریقوں کی پیروی کر کے منزل تک پہنچ سکتا ہے، نہ کہ اس کے مقرر کردہ طریقے کو چھوڑ کر کے۔ تو دوستو آج یہیں پر تک اجازت دیجیے، یہیں تک تلاوت اختتام پذیر۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے آیت نمبر 101 سے 112 اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔